السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے کہ ہمیشہ قصوروار عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت کے اندر بھی دل ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے دکھ سکھ کس کو سنائے۔ میری عمر 15 سال تھی کہ امی کی چچا زاد بہن خالہ سکینہ شادی کی تاریخ مانگنے آ گئی۔ امی نے کہا، بہنا ابھی تو میری گلزار کم سن ہے، 1-2 سال ٹھہر جاؤ، تب تک ہم جہیز بھی بنا لیں گے۔ خالہ کہنے لگی، میرا گھر بھی تیرا گھر ہے، یہ یہاں رہے یا وہاں رہے، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تجھے کس بات کی فکر ہے سونی؟ رہی جہیز کی بات تو اس کی فکر تو نہ کر، تیری بیٹی کا جہیز ہم بنا کر دیں گے، آخر تو جہیز ہمارے گھر ہی آنا ہے۔ امی نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہ مانی، یوں ہاں کرنا پڑی۔ 2 ماہ میں انہوں نے میرا جہیز بنایا اور پھر میری شادی ان کے بیٹے عقیل سے ہو گئی۔ میں خالہ سکینہ کے گھر بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، میں بھینسوں کو چارہ ڈالتی، گھر میں جھاڑو دیتی، برتن مانجتی، حتیٰ کہ گھر کا سب کام خود کرتی تھی۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر عقیل بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی عارضی تھی، وہ چند ماہ کا ہو کر چل بسا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں ہوئی، وہ بھی چند ماہ بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد 7 برس تک میں دوبارہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس پر میرے شوہر کے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہاری بیوی کو اٹھرا کی بیماری ہے، اسے اولاد نہیں ہوگی، اور ہوئی تو جیے گی نہیں، کب تک اولاد کی خوشی کی آس میں وقت گنواؤ گے، بہتر ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ لوگوں کے کہنے سننے سے عقیل دوسری شادی پر آمادہ ہو گئے۔ مجھ سے کہا، میں تم کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا اور پہلے سے زیادہ پیار اور عزت دوں گا، تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میرا جینا مرنا شوہر کے ساتھ تھا، سو مرتا کیا نہ کرتا، ان کو دوسری شادی کی اجازت دے دی کہ میری عزت اسی میں تھی۔ اگر میرے شور کرنے کے باوجود وہ دوسری شادی کر لیتے تو بھی میں کیا کر سکتی تھی۔ عقیل نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور دوسری بیوی کو مجھ پر فوقیت نہ دی، مجھے پہلے کی طرح عزت اور پیار دیا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دی، زیور کپڑے جو چیز بھی اسے لا کر دیتے بالکل ویسے ہی میرے لیے لاتے۔ میری سوتن سمیرا میری ماموزاد بہن بھی تھی، اس لیے ہم میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا تھا، ہم بالکل بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ 1 سال گزر گیا، اب سمیرا کو بخار رہنے لگا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور وہ چند دنوں کے اندر اندر چل بسی۔ میرے شوہر کو اس کی موت کا بہت صدمہ ہوا، نہ جانے وہ کیسے بہہ گئے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے سمیرا کو زہر دیا ہے، تم مجھ سے جلتی تھی، اس کو تم ہی نے بے موت مار دیا ہے۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے زہر نہیں دیا، مگر وہ سنگ دل انسان مانتا ہی نہ تھا۔ اس نے تو لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ گلزار نے سمیرا کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ وہ شخص جو میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے رہا کرتا تھا، اب چھوٹی سی بات پر مارنے کو دوڑتا۔ کون سا ظلم تھا جو اس نے مجھ پر نہ کیا ہو؟ گویا اجل نے جو ظلم اس پر ڈھایا تھا اس کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہا تھا۔ جیسے سمیرا کے بغیر گھر میں میرا وجود اچھا نہ لگتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ سمیرا سے اس کی دنیا خوشنما تھی، مجھ سے تو وہ اس لیے پیار محبت کرتا تھا کہ گھر کا سکون برقرار رہے۔ میں شوہر کو غمزدہ جان کر اس کی یہ بدسلوکی سہتی رہی کہ سمیرا کی موت کا صدمہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا تو عقیل پھر سے نارمل ہو جائیں گے۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ ایک دن میرے بھائی کا ہاتھ آیا، امی بیمار ہیں، ان کو دیکھنے آ جاؤ۔ میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے کوئی چیز بھی ساتھ نہ لے جانے دی۔ میں نے جو 3 کپڑے پہنے تھے انہی میں خاموشی سے میکے چلی آئی، بس کانوں میں سونے کی بالیاں تھی، امی سخت بیمار تھی۔ میرے میکے آنے سے 4 روز بعد وہ چل بسی۔ ابا تو سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اب اس بڑی دنیا میں صرف ایک بھائی رہ گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میری دوسری خالہ فوت ہو گئی، وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں میرے شوہر کا گھر تھا۔ خالہ کی وفات پر ہم گاؤں گئے، عقیل بھی وفات والے گھر آئے ہوئے تھے۔
کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری اس خالہ کی شادی ہوئی تھی جو فوت ہو گئی تھی۔ مرحومہ خالہ کا گھر میرے دیور ہی کا گھر تھا۔ میرے بھائی نے عقیل سے کہا کہ تم میری بہن کو اپنے گھر لے جاؤ۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ جو میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار سکتی ہے وہ مجھے بھی زہر دے دے گی۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ تب میری دوسری خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ جب عقیل میرے بھائی سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تب میرا دیور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اسے طلاق دو گے تو میں اسے سہارا دوں گا۔ دیور نے میرے بھائی سے بھی یہی بات کہی کہ صفدر بھائی آپ فکر مت کریں، اگر بڑا بھائی گلزار کو نہیں رکھے گا اور طلاق دے گا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ جلیل میرا خالو تھا اور دیور بھی، تو میں نے کہا کہ عقیل مجھے طلاق دے بھی دے تو میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ میرے آپ کے ساتھ جو رشتے ہیں وہی برقرار رہیں گے۔ آپ مجھ پر ترس نہ کھاؤ، میرے مستقبل کا مالک اللہ ہے۔ بھائی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ میکے واپس لے آیا۔ میرے میکے جانے کے بعد عقیل نے تیسری شادی کر لی، جو اس شرط پر ہوئی کہ لڑکی والوں نے کہہ دیا تھا کہ عقیل صاحب اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دو پھر ہم لڑکی دیں گے۔ ادھر مجھے طلاق ہوئی، ادھر عقیل نے تیسری بیوی کو گھر لا کر اپنا گھر پھر سے آباد کر لیا۔ اس کے بعد وہ نئی دلہن کے ساتھ حج پر چلا گیا۔ میرا کوئی گھر نہ رہا تھا۔ بھائی نے تو پناہ دی مگر بھابھی نہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر پر رہوں۔ بیوی کے تیور دے کر بھائی نے ایک روز سمجھایا کہ بہن اب تو اپنا گھر بسانے کی کرو تو اچھا ہے، دوسری شادی کر کے عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ، ورنہ میری بیوی ہر وقت تم کو نوکرانی بنا کر بھی ذلت سے ہمکنار کرتی رہے گی۔ بھائی کو بے بس پا کر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ہی میرے وارث ہو، جو میرے بارے میں بہتر سمجھو کرو، مجھ کو آپ کا ہر حکم منظور ہے۔ تبھی انہوں نے میرا نکاح اپنے ایک دوست سے کروا دیا جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ سبھی مرد برے نہیں ہوتے، ایک بار قسمت کھوٹی نکلی مگر اس بار اللہ نے رحم کر دیا اور بقیہ زندگی کا اچھا ساتھی مل گیا۔ صابر نے میرا بہت خیال رکھا اور میں نے ان کے ساتھ پچھلے سارے دکھ بھلا دیے۔ صابر بہت اعلیٰ ظرف ہیں، مجھے ان کے گھر میں رتی بھر تکلیف نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری ساس بالکل ماں جیسی شفیق ہیں، وہ بے حد پیار کرنے والی خاتون ہیں، لگتا ہے کہ سگی ماں کھوئی تو ایک بار پھر مجھے ماں مل گئی۔ بے شک زندگی میں اب سکون ہی سکون ہے، مگر کبھی بھی ماضی کا زخم جاگ جاتا ہے تو دل میں پھانسی چلنے لگتی ہے۔ جب بھی ایسی سوچیں آتی ہیں کہ ہمارے دین نے ہم کو حقوق دیے ہیں مگر معاشرے میں عورت کو کیا مقام ملا، ساری عمر خدمت کے بدلے بس یہی کچھ ملا۔ جانے وہ کون سی گھڑی تھی کہ جب عقیل کے دل میں یہ بدگمانی جاگی تھی۔ یہ کتنا بڑا اور خوفناک الزام ہے کہ میں سوتن کی قاتلہ ہوں۔ مجھے تو ایسا سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے۔ ان سوچوں کو جو مجھے جلاتی ہیں آنسو بہا کر مٹانے کی کوشش کر دیتی ہوں، لیکن ماضی تو ایک ایسا عذاب ہے جو کبھی نہ کبھی آپ کے گزرے دنوں کی یادوں کو چھیڑ کر سوئے درد جگا دیتا ہے۔ لیکن پھر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے جو مقدر میں لکھا تھا اس میں پتہ نہیں کیا راز پوشیدہ تھے جو یہ سب میرے ساتھ ہوا۔